صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح صحیح کے ساتھ فرمایا واقعہ مسئلہ کے اللہ نے سراست کیا سوال کرنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے. ہما سوا داری کا فسوق بولنا، ان 3 کے علاوہ جو بھی سوال کرے گا وہ حرام ہے. یہ 3 کون سے ہیں؟ فرمایا ایسا بندہ جس کا مال، دولت، کاروبار ضائع ہو گیا، قدرتی آفت آ گئی، آ گیا کوئی سیلاب آ گیا، فجر آ گیا، چور اٹھا کے لے گئے، ناگہانی نقصان، توقع نہیں تھی، سارا کچھ پانی میں ڈر گیا. یہ بندہ سوال کر سکتا ہے صرف تب تک جب تک اس کا گزر بسر آسانی سے نہ ہو. جیسے اس کے معاملات میں ہوتے صراحت ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر چھوڑ دے، مزید نہیں مانگے. دوسرا وہ بندہ جس نے کسی کا ذمہ اٹھایا، لین دین کا جھگڑا تھا، وہ کسی کا ضامن بن گیا، جو اصل دینے والا تھا وہ بھاگ گیا، اب ضامن ہونے کی وجہ سے یہ پھنس گیا. اور ضمانت کا تقاضا، ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس پہ وعدہ پیسے دے، یا اس کے پاس کسی کی امانت تھی، وہ امانت ضائع ہو گئی، چوری ہو گئی، کسی بھی وجہ سے ضائع ہو گئی، اور یہ اس پوزیشن میں نہیں کہ خود سے وہ سب کر سکے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا یہ بندہ ہے جس کے لیے سوال کرنا جائز ہے. اور تیسرا وہ ضرورت مند جو دیانتداری کے ساتھ محنت کرتا ہے، عادی نہیں ہے مانگنے کا، کاہل نہیں ہے کام نہیں کرنا، اور چھوٹے کام کو اپنے منصب کے، اپنے وقار کے خلاف سمجھتا ہے، محنت مزدوری کے لیے جاتا نہیں ہے، جا سکتا ہے جاتا نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے 3 معتبر آدمی اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ واقعتاً یہ بیچارہ حقدار ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں سوال کرنے کی اجازت ہے، انہیں دیا جانا چاہیے. ہما سوا تعالی کا فصل حکم، فرمایا جو اس کے علاوہ ہے وہ سارا حرام. یہاں ایک مسئلہ سمجھ گئے، سیلاب ہے اور بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے حالات دن بدن پہلے سے خراب تر ہو رہے ہیں. سندھ تھا، بلوچستان تھا، پنجاب کا کچھ حصہ تھا، اور پیچھے سوات کی حالات آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پانی بھی سارا دریا سے نہیں آئے گا. کابل میں جتنا پانی ہے وہ بھی سارا سے نہیں آئے گا. دریائے کنہار بکھرا ہوا ہے، اس کا سارا پانی بھی سندھ میں آئے گا. اور اگر دریائے سندھ کا پانی کناروں سے نکلتا ہے تو یہ 4 سدہ سے لے کر برین تک تقریباً 40 درگاہ ہیں جو اس کے ارد گرد آباد ہیں. باقی معاملہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرمائے. اس تناظر میں متاثرین سیلاب کے گروہ ماشاءاللہ آپ اس کام پہ نکلے ہوئے ہیں. میرا ذاتی طور پر بہت تجربہ ہے، 2005 سے لے کر سیلابوں میں خدمت کا اللہ کی وجہ سے. سیلاب متاثرہ آدمی کبھی اپنا گھر چھوڑ کے یا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے علاقے سے باہر جا کے کبھی نہیں مانگتا. یہ بات یاد رکھیں. وہ وہیں پہ اسے بیچارے کو ہوش نہیں ہے، وہ اپنی جانیں بچائیں گے کہ مال مانگیں گے جا کے. ان حالات میں پاؤں رکھنے کے لیے خشک جگہ نہیں ملتی، سر پہ چھت نہیں ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے کون بیوقوف ہے جو چیزیں مدنی میں سائی مار کے لاہور میں آ کے مانگے گا کہ ہمارے ہاں 2-4 بار ٹھہر کے اگر کوئی نکلے تو کچھ امکان ہو سکتا ہے. ان دنوں میں جب پانی بہ رہا ہے اور ریلے میں ریلا چڑھ رہا ہے، کچھ دوستوں نے آج فون کیا دیہاتی علاقوں سے، اسلام متاثرین آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن کوئی اسلام متاثر نہیں ہے. یہ سارے دریائے نام سے اس سائڈ کے لوگ پیشہ ور مانگنے والے. وہاں بھی یہ ہوتا ہے. 2010 کے پورے سیلاب میں الحمدللہ تقریباً 6-7 ماہ کا عرصہ تھا. جنوبی پنجاب میں ریلیف انچارج تھا جواب کی طرف سے.
2014 میں نے یہ کام کیا، 2008 میں بھی یہ کام کیا. بہت اچھا تجربہ ہے ہمیں کہ جتنے گرد و نواح کے مانگنے والے ہوتے ہیں اب وہاں کھڑے، متاثرین جہاں پھنسے ہوئے یہ روڈوں پہ کھڑے. اور ہمارے یہ جو دوست ہوتے ہیں نا اخلاص کے ساتھ بیچارے محنت کرتے ہیں، کس نے ایک گاڑی بھر لی، کس نے ایک ٹرک بھر لیا، وہ جا کے وہاں تقسیم کرتے ہیں. یہ زیادہ تر ان پیشہ وروں کو دے کے آ جاتے ہیں. اچھا وہ کرتے ہی ہے کہ 2-3 خیمے لگا لیے، وہاں وہ اپنی عورتیں بٹھا دی. جانے والا سمجھتا ہے کہ یہ بیچارے مارے ہوئے سیلابوں کے. اچھا وہی لوگ ہیں جیسے ہی پانی تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوگا یہ علاقوں میں نکل آئیں گے مانگنے کے لیے، مارے گا جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے، ایسے مانگنے والوں کو سلام متاثرہ سمجھتے مت دیں. انشاءاللہ جیسے جیسے ساتھی آج بھی کچھ دوستوں نے پیسے دیے آئیں گے، ہم اللہ کی توفیق سے جو اصل ذمہ دار ہیں ان تک پہنچائیں، جو اصل حقدار ہیں ان تک پہنچائیں. خود جائیں گے، کسی ذمہ دار کو بھیجیں گے، کسی بھائی کے توسل سے بھیجیں گے، جو بھی 4-10 روپے ہوئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں نکلیں گے، آپ دیکھ لیں گے نکلیں گے. اور ہم لوگ خیر خائی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم وہاں تو نہیں جا سکتے، چلو یار یہ ہمارے پاس آ گئے. تو بھائی میرا درخواست کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سلام مناظرہ نہیں ہوگا. ہم نے دیکھتے ہیں وہ جو مصیبتوں کے بارے ہوئے وہ پانیوں میں گرے ہوئے اور وہ بیچارے اپنے بیوی بچوں کی جانیں بچانے کی فکر میں ہیں. یہ سارے پیشہ ور ہیں. اللہ ہمیں اس قسم کی مصیبتوں سے بچائے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرمائے.